الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، محترم حضرات، ہجرت کے چھٹے سال بہت ہی اہم واقعہ پیش آیا، وہ ہے صلح حدیبیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام ہیں، آپ کے ہاتھ میں کعبہ کی چابی ہے، پھر صحابہ اپنے حلق کرا رہے ہیں، بال منڈوا رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں۔ اس خواب کا تذکرہ صحابہ کرام کے درمیان کیا تو صحابہ کرام کو بہت ہی زیادہ آرزو، تمنا اور جوش اور ولولہ پیدا ہوا کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں، عمرہ کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کی معیت میں یکم ذی القعدہ 6 ہجری مارچ 628 عیسوی کو نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اونٹنی پر سوار تھے، آپ کے ساتھ بہت زیادہ سامان نہیں تھا۔ عسفان ایک مقام پر پہنچے، وہاں پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ پانی کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برتن میں جو پانی بچا ہوا تھا اس میں اپنی انگلی رکھی اور اس کی برکت سے گویا ایک چشمہ پھوٹ پڑا اور تمام صحابہ آسودہ ہوئے، سب نے اس پانی سے وضو کیا۔ پھر یہ قافلہ آگے بڑھا تو مشرکین مکہ کو معلوم ہوا، آپ سے جنگ کے لیے راستہ روکنے کے لیے مشرکین مکہ کی طرف سے حضرت خالد بن ولید ایک مسلح تیار لشکر لے کر کے راستے میں آ گئے۔ ان لوگوں نے اپنے اعتبار سے کئی لوگوں کو بھیج کے انکوائری کرائی، سب نے بتلایا کہ یہ لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے دوسرے راستے سے تو حدیبیہ مقام پر آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اب بہت کوشش کے بعد بھی وہ اونٹنی نہیں اٹھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اونٹنی کو اللہ نے بیٹھایا ہے، اب زیادہ سختی مت کرو، اور وہیں قیام ہو گیا۔ ان کے کئی لوگوں نے پتہ کیا کہ یہ جنگ کے لیے نہیں آئے، صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں، لیکن مشرکین نے اپنے لوگوں کی باتوں کو نہیں مانا۔ آخر میں عروہ بن مسعود ثقفی کو، جو طائف کے سردار تھے، بڑی حیثیت کے مالک تھے، مالدار تھے، وجیح تھے، ان کو معائنہ اور انسپیکشن کے لیے بھیجا کہ جا کے دیکھو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کر کے آئے ہیں یہ کس لیے آئے ہیں۔ انہوں نے آ کر کے پورا دیکھا، معائنہ کیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، اور تمام مناظر کو دیکھا کہ صحابہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جانثاری اور فداکاری کا معاملہ کرتے ہیں، آپ کے اشارہ چشم ابرو پر کس طرح سے قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے اہل مکہ کو بتلایا کہ یہ عمرہ کی نیت سے آئے ہیں اور جنگ کی نیت سے نہیں آئے ہیں، پھر بھی ان لوگوں نے اجازت نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
مکہ بھیجا کہ جا کے لوگوں کو بتا دو، اطمینان دلا دو کہ ہم کو عمرہ کر لینے دیں، ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں اور جنگ نہیں چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو ان لوگوں نے اجازت نہیں دی اور یہ کہا کہ آپ طواف کرنا چاہو تو کر لو۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میرے محبوب، میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے میں اکیلے یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر وہاں روک لیا حضرت عثمان کو۔ یہاں اطلاع یہ ملی کہ حضرت عثمان کو اہل مکہ نے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی تکلیف ہوئی اور تمام صحابہ کو تکلیف ہوئی۔ آپ غصے میں آئے اور بیعت کیا، بیعت قتال، کہ یہ ہم نے بات کرنے کے لیے اپنے آدمی کو بھیجا اور اس کو قتل کر دیا، سفیر کو قتل کر دیا۔ وہ بیعت بہت ایمان افروز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کے معاملے کو، واقعے کو قرآن میں ذکر کیا۔ ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام نے بیعت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ تحقیق یقیناً اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مومنین سے جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، تو اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ نے ان پر سکینہ اور رحمت نازل فرمائی اور ان کو قریبی فتح عطا فرمائی اور بہت سارے مال غنیمت جسے وہ لیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی حکمت والا ہے۔ یہ آیت نازل کی، بیعت کی، ایمان لا چکے تھے، پھر بیعت کی۔ اسلام میں، شریعت میں بیعت بہت اہم چیز ہے۔ کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو اور یہ کہو کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ آج ہمارے معاشرے سے یہ بیعت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے ہر آدمی اپنے سوچ اور اپنی فکر کا مالک ہے۔ ہر دو لوگوں کی رائےوں میں اختلاف رہتا ہے۔ ہم کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں کہ ہمارے دینی معاملے میں آپ کی رہنمائی، بلکہ دنیاوی معاملے میں بھی آپ کی بات آخری بات ہوگی، ہم آپ کی بات مانیں گے، اپنے معاملات کو آپ کے فیصلے کے مطابق حل کیا کریں گے تو ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ لیکن یہ سلسلہ بالکل ختم ہو گیا۔ یہ بہت ہی بڑی نقصان کی بات ہے اور خسارے کی بات ہے۔ ہر مسلمان کو، ہر بستی کے مسلمانوں کو کسی ایک اللہ والے سے، صالح اور نیک بندے سے، عالم و جانکار سے ضرور بیعت ہونا چاہیے اور اس کی رہنمائی میں اپنے معاملات دینی اور دنیاوی سب حل کرنا چاہیے۔ یہاں ایم پی میں ایک شخصیت ہیں حضرت مفتی عبدالرشید صاحب سیو کے، بہت اللہ والے ہیں۔ میں ان کی رہنمائی کرتا ہوں کہ یہاں آسانی ہے ملنے میں، رائے مشورہ میں، ان سے لوگ بیعت ہو جائیں۔ اور میں الحمدللہ مولانا قمر الزما صاحب الہ آبادی یہ شیخ طریقت ہیں، ان سے بیعت ہوں، ان سے بھی لوگ بیعت ہو سکتے ہیں۔ ضرور کسی نہ کسی سے بیعت ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اپنے دینی یا دنیاوی معاملات میں فیصلہ لینے میں آسانی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہوتی ہے۔ صحابہ نے بیعت کی، بیعت رضوان اس کو کہتے ہیں، کہ اب کیا وجہ ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے، اب اس کا ہم جواب دیں گے، بیعت لی۔ جب یہ بیعت کی خبر ان کے یہاں پہنچی تو وہ ڈر گئے کہ ابھی تو کہ یہ لوگ جنگ سے منع کر رہے تھے، ہم نے تیاری کر رکھی تھی، لیکن اب یہ بات پہنچی، اب یہ تیار ہو گئے تو ڈر گئے۔ پھر صلح صفائی کی بات چالو ہوئی، مذاکرہ کے سلسلے میں ادھر سے سہیل بن عمرو آئے بات کرنے کے لیے، صلح کے لیے۔ یہ طے ہوا کہ آئندہ سال آپ لوگ عمرہ کرنے آؤ، اس سال واپس چلے جاؤ، ہم آئندہ آپ کو موقع دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اور اہل قریش کے درمیان ایک اسٹیٹ، ایک ریاست اور ایک جماعت کے درمیان یہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ ابھی تک جن کو بظاہر وہ کوئی حیثیت نہیں دے رہے تھے، اب ایک حیثیت میں آ گئے، پوزیشن میں آ گئے صحابہ کرام۔
صلح نامہ جو لکھا جانے لگا تو اس میں سب سے پہلے لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل بن عمرو نے کہا کہ اللہ کو تو ہم جانتے ہیں، وہ مشرکین مکہ ایک اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، واسطہ مانتے تھے کہ ان بتوں کے واسطے سے ہم اللہ تک پہنچیں گے، ان بزرگوں کے واسطے سے اللہ تک پہنچیں گے، اور اس طرح عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ کو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے۔ رحمان اور رحیم نہیں مانتے تھے، اس کو کہا رحمان اور رحیم ہم نہیں جانتے ہیں، بسمک اللہم یہ لکھو آپ۔ تو یہ لکھنے کی بات آ گئی۔ پھر اس میں تحریر میں جس کے طرف سے صلح ہوتا ہے، جس پارٹی کے درمیان دونوں کا نام ہوتا ہے، تو اس میں یہ تھا من محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ صلح نامہ ہے۔ تو کہا رسول اللہ ہم اگر آپ کو مان لیں اللہ کا رسول تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے، ہمارا جھگڑا اسی بات پر ہے۔ تو یہ رسول اللہ یہ کاٹو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ اس لفظ کو کاٹ دو۔ حضرت علی نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے نہیں کاٹ سکتا ہوں، چونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے کاٹنے کا مطلب آپ کی رسالت کا انکار ہے، اس لیے میں اس نام کو نہیں کاٹ سکتا، اس جملے کو نہیں کاٹ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو کاٹا اور وہاں لکھوایا محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ کی طرف سے صلح نامہ لکھا جاتا ہے۔ اب اس میں جو باتیں لکھی گئیں وہ بہت ہی اہم ہیں، غور کرنے کی باتیں ہم لوگوں کے لیے نمونے عمل ہیں۔ پہلی چیز جو لکھی گئی کہ آپس میں لڑائی 10 سال تک نہیں کریں گے، آپس میں جنگ نہیں ہوگی، جنگ بندی سیز فائر کا معاہدہ ہوا 10 سال کے لیے۔ دوسری چیز دب کر کے معاملہ تھا، وہ بہت ہی غالب تھے، مسلمانوں کو دبا رہے تھے، دبانے والا قانون بھی لکھا اس میں۔ قریش کا کوئی شخص مسلمان ہو کر آئے تو اس کو واپس کیا جائے، یہ لکھا انہوں نے۔ ہمارے ہاں قریش کا کوئی آدمی ایمان لے آئے اور آپ کے یہاں مدینہ میں جائے تو آپ کو اس کو واپس کرنا پڑے گا ہمارے یہاں۔ تیسری دفعہ تھی اس میں جو مسلمان مدینہ سے مکہ آ جائے ہمارے بیچ میں تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ کتنا یک طرفہ ظالمانہ قانون ہے دفاعی۔ چوتھی بات تھی کہ آئندہ سال عمرہ کے لیے آپ آئیں گے اور صرف 3 دن مکہ میں آپ کا قیام رہے گا، 3 دن کے بعد آپ واپس چلے جائیں گے۔ پانچواں دفعہ یہ تھا کہ قبائل کو اختیار ہوگا جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ میں شریک ہو جائیں، کوئی بھی قبیلہ کسی بھی فریق کے ساتھ شریک ہو سکتا، آپ کے ساتھ ہو جائے یا ہمارے ساتھ ہو جائے، یہ بہت کام کی چیز ہو گئی تھی۔ یہ معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا۔ مکہ سے حضرت ابو جندل اور حضرت ابو نصیر بیڑیاں کو لے کر کے ہتکڑیوں میں جکڑے ہوئے بھاگ آئے، وہاں ایمان قبول کر لیا تھا، انہوں نے گرفتار کر لیا تھا مکہ والوں نے، بیڑی لگا رکھی تھی، زنجیریں ڈال رکھی تھی، زنجیروں اور بیڑیوں کو لے کر کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے اور کہنے لگے ہم کو آپ رہائی دلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم ان کو واپس نہیں کریں گے، ہمارے پاس رہیں گے۔ یہ سہیل بن عمرو نے کہا کہ معاہدے کی پہلی خلاف ورزی آپ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ دفعہ نمبر 2 میں یہ لکھا گیا کہ جو آدمی مسلمان ہو کر کے یہاں آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو واپس کرو گے، اور آپ کہہ رہے کہ واپس نہیں کریں گے، ہم اب ہمارے پاس رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی معاہدہ مکمل کہاں، ابھی تو لکھا جا رہا ہے، ابھی دستخط نہیں ہوئے، تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ کہا نہیں، یہ پہلی خلاف ورزی آپ کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم واپس کر رہے ہیں۔ وہ پکارتے رہے کہ ہم کو رہائی دلا دو، یہ کفار کے حوالے نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین کرتے رہے، ان کو واپس کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر کے صحابہ کا دل بالکل ہاتھی کلیجہ پھٹ جانے والا منظر تھا۔ ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں بھاگ کر کے یہاں پہنچے تھے، معاہدہ بھی لکھا بھی نہیں گیا، پھر بھی ان لوگوں نے اصرار کیا، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا۔ یہ بہت ہی دردناک منظر تھا۔ اب صلح ہو گیا تو صحابہ پر غم کا ماحول تھا، افسوس کی صورتحال تھی۔ آپ نے فرمایا حلق کرا لو، اپنی قربانی کر لو۔ 3 مرتبہ کہا، کوئی صحابی تیار نہیں بال منڈانے کے لیے، حلق کرنے کے لیے، قربانی کے لیے۔ آپ کو بہت افسوس ہوا کہ اس طرح اگر انکار کریں گے تو صحابہ کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اندر گئے تو ام المومنین
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، ان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ صحابہ آپ کے حکم کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے حکموں کا انکار نہیں کرتے ہیں، وہ معاملے کو سمجھ نہیں پا رہے، غم سے چور چور ہیں، آپ پہلے اپنا حلق منڈا دیں تو آپ کو دیکھ کر کے فوراً تمام صحابہ حلق کرائیں گے اور قربانی کر لیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، آپ نے جیسے اپنے سر پہ استرا رکھوایا، تمام صحابہ اپنے سر کو منڈانے لگے، بہت ہی غم اور دکھ کے ساتھ صحابہ نے اپنے حلق کو منڈایا اور اپنی قربانی کی۔ یہ ہو گیا صلح حدیبیہ۔ اس میں بظاہر بہت دب کر کے صلح ہو رہا ہے، لیکن اس میں بہت سارے فائدے ہیں، 10 بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ 10 سال تک جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، 10 سال تک جنگ بندی۔ کسی قوم کو آگے بڑھنے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی چیز امن کا ماحول، جنگ و جدال سے حفاظت، لڑائی جھگڑے سے بچاؤ، امن کا ماحول ہو۔ دوسری چیز معاشی طور پر مضبوطی، روزگار میں مضبوطی۔ یہ 2 چیزیں اگر قوم کو حاصل ہو جائے، کسی بھی قوم کو، اور اس کا کوئی ادیش ہو، نصب العین ہو، تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، چونکہ ایک ادیش، ایک نصب العین، ایک ہدف، ایک مقصد تھا، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا، تمام انسانوں کو غلامی کے چنگل سے نکالنا، تمام انسانوں کو ایک اللہ کے سامنے جھکانا ایک مقصد تھا۔ اس لیے یہ ماحول تلاش کرنا ضروری تھا۔ امن حاصل کرنے کے لیے نقصان کرنا پڑے، دبنا پڑے تو دب جاؤ۔ یہاں دیکھیں کس طرح دب کر کے صلح کر رہے ہیں، یہ دب کر کے صلح کیا، لیکن مقصد تھا دعوت و تبلیغ۔ ہم کو 70 سال ملے، 75 سال ملے امن کے، صلح کے، ہمارے سامنے کوئی مقصد، ہمارا کوئی ادیش، ہمارا کوئی نصب العین نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہمارا نصب العین اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے، تمام انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کے سامنے ان کو پیش کرنا ہے، اللہ سے کو رشتہ جوڑنا ہمارا کام تھا۔ لیکن ایک طرف سے ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا، اپنے مکانات بناتے رہے، شادی بیاہ کرتے رہے، گاڑیاں خریدتے رہے، کاروبار کو پھیلاتے رہے، لیکن ہمارا جو مقصد تھا دعوت، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ حالات اس طرح سے خراب ہو گئے۔ مایوس کن حالات میں بھی جب ہم اٹھ جائیں، بیدار ہو جائیں، ہمارے لیے سویرا ہے، آج بھی وقت ہے کہ جتنا بھی موقع مل گیا ان حالات کا فائدہ اٹھا کر کے لوگوں کے سامنے توحید کا پیغام پیش کریں، اللہ کے دین کا پیغام پیش کریں، جہاں تک ہو سکے جنگ و جدال سے، اختلاف سے بچیں، امن کا ماحول، امن کی فضا قائم کرنے کی کوشش کریں۔ دشمن اس بات کی خوبی کو سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کو امن کی جب ماحول ملے گا تو یہ مسلمان آگے بڑھیں گے، ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اس لیے دشمن نے یہ طے کر رکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے الزامات لگا کر کے، ہو ہلہ مچا کر کے کہیں نہ کہیں دنگا فساد و بوال کیا جائے، چاہے دھرم کے نام پر ہو، کاروبار کے نام پر ہو۔ ماشاءاللہ حالات کے نتیجے میں ہم لوگوں نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ رسول اللہ کی سنت پر کھڑے ہوں گے، حالات کو برداشت کریں گے، لیکن ماحول کو پرامن رکھیں گے۔ جو ابھی کچھ دن 2 دن گزرا، کتنا آگ جلانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ مسلمانوں نے سمجھداری سے کام لیا۔ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر ایک نکتہ یہ بھی آتا ہے کہ جذبات پر شعور غالب رہے، شعور پر جذبات نہ غالب آنے پائیں، جوش میں آ کر کے کوئی ایسا کام نہ کریں جسے دشمن کو تمہیں نقصان پہنچانے کا موقع مل جائے۔ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر سب سے پہلا فائدہ یہ ہوا کہ 10 سال امن کے، ان امن کے ماحول میں دین کا پیغام لوگوں تک آپ پہنچا سکتے ہو اور پہنچاتے رہے۔ پھر 9 فائدے اور ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔